السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا نحو زید قائم وقام زید۔ ھذا فصل ثالث، یہ تیسری فصل ہے۔ انہوں نے عبارت یہی لکھی فصل، لیکن یہ تیسری فصل ہے۔ بہرحال الکلام لفظ، کلام ایسا لفظ ہے تضمن کلمتین بالاسناد۔ تضمن یا تضمن تضمنن کے معنی آتے ہیں شامل ہونا، ملنا۔ تو کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے ملا ہو، بالاسناد، اسناد کے ساتھ۔ تضمن کلمتین بالاسناد، جو اسناد کے ساتھ دو کلموں کو شامل ہو۔ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کلام ایسا لفظ ہے جو اسناد کے ساتھ دو کلموں کو شامل ہو۔ والاسناد، اور اسناد، نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى، دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی نسبت ہے۔ اسناد دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت کا نام ہے۔ اسناد ایک کلمے کا دوسرے کلمے کی طرف نسبت کرنا ہے۔ بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، اس طور پر کہ مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہو، فائدہ تامہ حاصل ہو۔ یصح السکوت علیہا، جس پر خاموش ہو جانا صحیح ہو۔ نحو زید قائم، جیسے زید قائم، وقام زید، اور قام زید۔ فصل ثالث ہے یہ، اور اس میں کلام کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ اب تک انہوں نے کلمے کے بارے میں بتلایا تھا، اب کلام کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ تو کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے مل کر بنا ہو اور اس میں اسناد بھی پایا جاتا ہو۔ تو کلام کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی کہ اس کے اندر دو کلمے پائے جائیں، اور دوسری چیز اس میں اسناد بھی پایا جائے۔ دو چیزیں ہوں گی تو کلام مکمل ہوگا، ورنہ اسے کلام نہیں کہا جا سکتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو کلمے ہوں اور دوسری چیز اسناد ہو۔ اب اسناد کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ والاسناد، اور اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے کسی ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کر دینا۔ اس کی مثال زید قائم انہوں نے کچھ دیر بعد میں دی ہے، جیسے زید قائم قام زید۔ بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، اس طور پر کہ سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو۔ ایک مثال ہے چھوٹی سی، غلام زید، زید کا غلام۔ اس میں غلام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، اور اس میں دو کلمے بھی ہیں، ایک غلام ہے ایک زید ہے۔ لیکن کیا ان میں اسناد پایا جا رہا ہے، نسبت پائی جا رہی ہے؟ جی، یہاں پر غلام کو زید کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ بھی کلام ہے؟ یہ سوال ہو سکتا تھا، اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ اگلی عبارت لا رہے ہیں، بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، اس طور پر کہ یہ نسبت جو اسناد ہے، یہ نسبت، یہ اسناد مخاطب کو فائدہ تامہ دے۔
یعنی غلام زیدن کہا، زید کا غلام، اس میں نسبت پائی جا رہی ہے، دو کلمے ہیں، لیکن کیا بات پوری ہو گئی ہے؟ کیا مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ دو کلمے ہیں، نسبت بھی ہے، لیکن مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ غلام زیدن یا تو یہ مبتدا ہو سکتا ہے یا یہ خبر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ مکمل جملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ؟ کیوں فائدہ تامہ مخاطب کو حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ وہ بھی خود بتلا رہے ہیں، یصح السکوت علیہا، اس پر خاموش رہنا صحیح ہو۔ وہ کس طرح سے؟ جیسے غلام زیدن کہا تو سامنے والے کو مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو جب مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے تو اس پر بولنے والے کا بیچ میں خاموش ہو جانا بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اسے مکمل جملہ بولنا پڑے گا، غلام زیدن قائم، اب مکمل جملہ ہو گیا ہے، اسے کلام کہا جائے گا۔ اس لیے کہ غلام زیدن قائم، دو کلمے بلکہ دو سے زیادہ بھی ہیں، اسناد بھی ان کے اندر ہے، اسناد ان کے اندر بھی تھا، صرف غلام زیدن میں بھی اسناد ہے، لیکن جو اسناد یہ کہہ رہے ہیں، جس اسناد کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، وہ اسناد غلام زیدن کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔ نسبت تو پائی جا رہی ہے ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف، یعنی غلام کی نسبت زید کی طرف، یہ تو پایا جا رہا ہے اس میں، لیکن اس سے مخاطب کو مکمل فائدہ تامہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس پر خاموش ہو جانا صحیح نہیں ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ مثال دے رہے ہیں، جیسے زید قائم اور قام زید، ان دونوں مثالوں میں دیکھ لیجئے، ان دونوں میں دو دو کلمے ہیں، اور ان میں زید کی نسبت قیام کی طرف یا قیام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، اور ایسا یہ کلمہ ہے، ایسا کلام ہے کہ سامنے والے کو مکمل خبر، مکمل فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد اگر بولنے والا کچھ نہ بولے تو بھی بات سامنے والے کی سمجھ میں آ جائے گی۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اور اسی کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يُحْصَلُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ نَحْوَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسْمِيَّةً أَوْ مِنْ فِعْلٍ وَاسْمٍ نَحْوَ قَامَ زَيْدٌ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً إِذْ لَا يُوجَدُ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَعًا فِي غَيْرِهِمَا وَلَا بُدَّ لِلْكَلَامِ مِنْهُمَا۔ اور اسے جملہ کہا جاتا ہے تو جان لیجئے کہ کلام یا تو دو اسموں سے حاصل ہوگا، جیسے زید قائم، وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسْمِيَّةً، اور اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں یا کہا جائے گا، او من فعل و اسم، یا کلام حاصل ہوگا ایک فعل اور ایک اسم سے، نحو قام زید، جیسے قام زید، وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اور اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ اس کے علاوہ کسی کلام میں نہیں پائے جاتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے علاوہ کسی اور کلام میں، کسی اور جملے میں مسند اور مسند الیہ دونوں ایک ساتھ نہیں پائے جاتے ہیں۔ وَلَا بُدَّ لِلْكَلَامِ مِنْهُمَا، اور کلام میں مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اب یہاں سے کلام کی قسمیں بتا رہے ہیں کہ کلام کی صرف دو قسمیں ہیں۔ اب پہلے انہوں نے اس کا نام کنورٹ کر کے دوسرا نام بتایا، اب تک اس کو کلام کہہ رہے تھے، اب اس کا نام ایک دوسرا بتایا، جملہ۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلام کا دوسرا نام جملہ ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کلام کی صرف دو قسمیں ہیں،
جملے کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ، دوسرا جملہ فعلیہ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیچھے بتا کے آ رہے ہیں کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہونا چاہیے، اور فائدہ تامہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے علاوہ کسی اور جملے میں نہیں پایا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں ایسی کیا بات ہے کہ فائدہ تامہ سامنے والے کو، مخاطب کو حاصل ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں، اذ لا یوجد المسند، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ صرف جملہ اسمیہ میں اور جملہ فعلیہ ہی میں پایا جاتا ہے ایک ساتھ۔ تو جس کلام میں مسند اور مسند الیہ دونوں ایک جملے میں پائے جائیں گے، وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جملہ ہوتا ہے تو اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے ہیں، اور کلام میں مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو جملے کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ میں کیا کیا پایا جائے گا؟ دو اسم پائے جائیں گے، جیسے زید قائم، اس میں زید بھی اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ فعلیہ، جس میں ایک فعل ہوگا اور دوسرا اسم ہوگا۔ اس کی مثال قام زید، اس میں قام فعل ہے اور زید اسم ہے، تو ان دونوں سے مل کر یہ جملہ بنا ہے، اور اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اب آخری بات، فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِزَ بِالنِّدَاءِ نَحْوَ يَا زَيْدُ قُلْنَا حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب وهو الفعل فلا نقض علیہ۔ یہ ایک اعتراض ہو سکتا تھا، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ یا تو دو اسم ہوں گے جملے کے لیے، یا ایک فعل اور ایک اسم ہوگا۔ اب ایک مثال لے کے آئے ہیں، یا زیدو، اس میں ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، اور اس کو بھی مکمل جملہ کہا جاتا ہے۔ یا زیدو یہ نادا منادا ہے، آپ جانتے ہیں، اے زید۔ تو یہاں پر بھی اگر اے زید بول کے کوئی خاموش ہو جائے تو فائدہ تامہ حاصل ہوگا، سننے والا جس کا نام ہم نے پکارا ہے ہماری اس مثال میں زید، وہ آ جائے گا مخاطب کے پاس، بولنے والے کے پاس۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بتلایا ہے کہ جملہ صرف دو ہی قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا جس میں دو اسم ہوں، یا جملہ فعلیہ ہوگا جس میں ایک فعل اور ایک اسم ہو، یعنی یہ قاعدہ تو آپ کا ندا کے ذریعے ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے یا زیدو، اس میں ایک حرف ہے یا، اور دوسرا زید اسم ہے، تو یہاں پر تو حرف اور اسم کے ذریعے بھی جملہ مکمل ہو جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یا تو دو اسم پائے جائیں تو جملہ مکمل ہوگا، یا ایک فعل اور ایک اسم پایا جائے تب جملہ مکمل ہوگا، تو آپ کا وہ قاعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے یہاں پر۔ قلنا، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، حرف الندائی، حرف ندا کون سا ہے ہماری مثال میں؟ یا، حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب، کہ یہاں پر یہ جو یا ہے حرف ندا، یہ ادعو اور اطلب کے قائم مقام ہے۔ قائم مقام یعنی دوسرے کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہو، اصل کوئی اور ہو اور دوسرے کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہو کہ آپ فی الحال یہ کام دیکھیں گے، مین بندہ جو اصل بندہ جس کا یہ کام ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے، وہ فی الحال اس کام کو نہیں کر رہا ہے، وہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو یا ہے یہ ادعو یا اطلب کے قائم مقام ہے۔ قائم مقام کا کیا مطلب؟ یا زیدو، اے زید، تو
تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہی ہوتا ہے ادعو، میں زید کو، ادعو زیدن، میں زید کو بلا رہا ہوں، پکار رہا ہوں، اطلب زیدن، میں زید کو طلب کر رہا ہوں، بلا رہا ہوں۔ تو اصل یہاں پہ کیا تھا؟ ادعو اور اطلبو تھا، ادعو یا اطلبو کو ہٹا کر اس کی جگہ حرف ندا یا رکھ دیا گیا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگرچہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، اس کے بعد جملہ مکمل ہو جا رہا ہے، فائدہ تامہ مخاطب کو حاصل ہو جا رہا ہے، تو آپ کا وہ قاعدہ بیان کرنا کہ جملہ ہونے کے لیے دو اسم یا ایک فعل اور ایک اسم کا ہونا ضروری ہے، تو وہ قاعدہ آپ کا ٹوٹ جا رہا تھا۔ اب مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر میرا بتایا ہوا قاعدہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ حرف ندا یعنی یا قائم مقام ادعو و اطلبو، یہ قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے، وَهُوَ الْفِعْلُ فَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ، اور آپ جانتے ہیں کہ ادعو اور اطلبو وَهُوَ الْفِعْلُ یہ فعل ہیں، فَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ تو اس قاعدے پر کوئی اعتراض، کوئی توڑ نہیں ہے۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، اور جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے ہیں تو ہمیں اقسام ثلاثہ شروع کرنی چاہیے۔ واللہ الموفق والمعین، اور اللہ ہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ اب تک مقدمہ چل رہا تھا جس میں انہوں نے مبادیات بتلانے کا وعدہ کیا تھا، مبادیات جن کا شروع میں ذکر کیا جانا، جن کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3 قسمیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہاں پر ان کا مقدمہ جو 3 فصلوں پر مشتمل تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ اقسام ثلاثہ شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اقسام ثلاثہ کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔